بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا طاقتور عمل جس کو کرنے سے آپ کا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس مہنگائی کے دور میں کوئی شخص اس عمل کو کر لے، اس کی 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کرنے سے عرش ہل جاتا ہے۔ کیا آپ پر بھی قرض ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، رنج ہے، مصیبتیں ہیں، غم ہے، پریشانیاں ہیں، دکھوں نے گھیر رکھا ہے اور زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یا آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں الجھ چکے ہیں اور اپنا نام خصوصی دعاؤں میں کروانا چاہتے ہیں، تو کمنٹس باکس میں اپنا نام یا اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو بہت ہی دیر سے چل رہا ہو اور آج تک اس کا کوئی بھی حل نہ ہو سکا ہو، اور جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے اور گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، تو یہ جو تسبیح ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو زندگی کی جتنی بھی محرومیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی درد ہیں اور جتنی بھی آزمائشیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ ایک اللہ والے تھے، اولیاء کرام میں ان کا ایک نام بولا جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری 7 نسلوں تک رزق ختم نہ ہو، کیونکہ مہنگائی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے، بس یہ ایک عمل کر لو، روزانہ صرف 19 منٹ بیٹھو اور وہ ایسا وقت ہو جو تمہاری تنہائی کا وقت ہو، اس وقت میں صرف تم ہو اور تمہارے رب کی ذات ہو، یاد ہو، اور کہو یا اللہ، دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ ہوتی تنہائی میں رہتے اور یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ بس 19 منٹ صرف کسی ایسی جگہ بیٹھو جہاں تنہائی ہو، جہاں کسی بھی طرح کا کوئی شور نہ ہو، آپ کی پوری توجہ رب کی ذات کی طرف ہو، اور اس وقت میں صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لو اور اسے ایسے پڑھو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وجدان طاری ہو جائے، آنسوؤں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، آہو زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، بھکاری بن کر، طلبگار بن کر، دل کا درد، دل کی پریشانی، غم اپنے رب کے سامنے رکھ اور اس کیفیت سے پڑھ کہ تجھے اپنے رب کے سوا کچھ اور یاد نہ رہے، اور صرف 19 منٹ یہ عمل کر لو، بہت ہی توجہ سے، بہت ہی لگن سے اور پورے یقین سے اس عمل کو کر لو، اور جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے اسے وسیع رزق ملتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، دل کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور وہ شخص کہنے لگا، میں نے جب یہ عمل سنا پھر اس عمل کو کرنا شروع کیا، صرف 19 منٹ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہتا، اور کہنے لگا کہ اس عمل کو کرتے ہوئے مجھے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ میری حاجات پوری ہونا شروع ہو گئی، اور کہنے لگا اس عمل کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے بہت رزق سے نوازا، شان و شوکت عطا فرمائی، عزتیں عطا فرمائی۔ کہنے لگا، پہلے میرے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور اب میں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے والا بن گیا ہوں، لوگوں کو کھلانے والا بن گیا ہوں۔ اور کہنے لگا، اس عمل نے میری زندگی سنوار دی، اور کہنے لگا، میں نے اس عمل سے اپنی ہر حاجت پوری کی، اور کہنے لگا، اس عمل کو کرتے ہوئے مجھے 3 سال گزر چکے ہیں،
اور میں نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ اور کہنے لگا یہ عمل جس کو بھی بتاتا ہوں اللہ عز و جل اس کو بہت عطا فرماتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس عمل میں بہت ہی تاثیر ہے، بہت ہی طاقتور یہ عمل ہے اور بہت ہی مجرب یہ عمل ہے۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو یہ عمل بتانے والا ہوں، توجہ سے سننا ہے۔ یہ عمل پڑھ کر جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو میرا رب عطا فرمائے گا، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ کو گھر چاہیے، رزق چاہیے، دولت چاہیے، آپ کی پریشانیاں ہیں، گھر میں مسائل ہیں اور آپ کا کام پورا نہیں ہو رہا، اٹکا ہوا کام ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ محترم دوستو، یہ عمل آپ نے پڑھ لینا ہے، اس رب سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو عطا فرماؤں گا، اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ محترم دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہماری جولی ہی تنگ ہے ورنہ وہ رب تو رحمتیں برسا رہا ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ عمل کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اٹکے ہوئے کام بھی پورے ہو جائیں گے، کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی انشاءاللہ عز و جل خوشحال ہو جائے گی۔ محترم دوستو، اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے اور خود بھی کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں، انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کر لینا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، جیسا آپ کا یقین ہوگا ویسے ہی یہ وظیفہ اثر کرے گا، اپنا اثر دکھائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل جو نیت ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو دعا ہوگی، جو مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ محترم دوستو، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ہو سکے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو رات میں تنہائی کے عالم میں پڑھیں۔ اگر رات کو نہیں پڑھ سکتے پھر دن کو کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر شور نہ ہو، آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ محترم دوستو، باوضو ہو کر ایک مصلی بچھا کر اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر اس کے بعد محترم دوستو 19 منٹ مسلسل یہ پڑھنا ہے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ محترم دوستو 19 منٹ یہ عمل پڑھتے رہیں اور اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو نیت کی تھی، جس وجہ سے، جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جو مسئلہ آپ کے ذہن میں تھا، آپ نے اس مسئلے کے لیے، اس مقصد کے لیے اور اس حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ گڑ گڑا کر
رو رو کر اپنے رب سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ عز وجل یہ چند ہی دن آپ عمل کریں گے، آپ کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کی ایسی بارش عطا فرمائے گا، 7 نسلوں تک یہ رزق پہنچ جائے گا۔ محترم دوستو، جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔